میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سکرات کے عالم میں تھے۔ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ آپ پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے: اے اللہ، سکرات الموت میں میری مدد فرما۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے: مومن کی جان تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتی ہے جیسے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اور مجھے گدھے جیسی موت پسند نہیں۔ عرض کیا گیا: گدھے کی موت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اچانک موت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب بھی دونوں لکھنے والے فرشتے دن اور رات کسی کے عمل کو لکھ کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دفتر کے شروع اور اخیر میں خیر نیک کام لکھا ہوا پاتا ہے، تو فرماتا ہے: میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جو اس دفتر کے دونوں کناروں شروع اور اخیر کے درمیان میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نئی موت کی خبر دینے سے بچو، کیونکہ نئی جاہلیت کا عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نئی کا مطلب میت کی موت کا اعلان ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: اس باب میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ بعض اہل علم نے نئی کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کے نزدیک نئی یہ ہے کہ لوگوں میں اعلان کیا جائے کہ فلاں مرد مر گیا ہے تاکہ اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کے رشتہ داروں اور اس کے بھائیوں کو اس کے مرنے کی خبر دی جائے۔ ابراہیم نقفی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کو اس کے لیے کسی قرابت دار کے مرنے کی خبر دی جائے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنازے کے پیچھے چلنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ایسی چال چلے جو دل کی چال سے دھیمی ہو۔ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے جلدی قبر میں پہنچا دو گے، اور اگر برا ہے تو جہنمیوں ہی کو دور ہٹایا جاتا ہے۔ جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے، اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ جو جنازہ کے آگے چلے وہ اس کے ساتھ جانے والوں میں سے نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں نکلے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو سوار دیکھا تو فرمایا: کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم جانوروں کی پیٹھوں پر بیٹھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی عیادت کرتے، جنازے میں شریک ہوتے، گدھے کی سواری کرتے اور غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ بنو قریظہ والے دن آپ ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال کی رسی کی تھی، اس پر زین بھی چھال ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے مردوں کی اچھائیوں کو ذکر کیا کرو اور ان کی برائیاں کرنے سے باز رہو۔ سعد کا انتقال ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں 10 سال ابو ہریرہ کے ساتھ رہا۔ میں نے انہیں سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے: جو کسی جنازے کے ساتھ گیا اور اسے 3 بار کندھا دیا تو اس نے اپنا حق پورا کر دیا جو اس پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا: سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے، تم ہمارے پیش رو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر حبشہ میں وفات پا گئے تو انہیں مکہ لا کر دفن کیا گیا۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ آئیں تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی قبر پر آ کر انہوں نے یہ اشعار پڑھے: ہم دونوں ایک عرصے تک ایک ساتھ ایسے رہے تھے جیسے بادشاہ ہزیمہ کے دونوں ہم نشیں، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ پھر جب ہم جدا ہوئے تو مدت دراز تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود ایسا لگنے لگا گویا میں اور مالک ایک رات میں کبھی ایک ساتھ نہ رہے ہوں۔ پھر کہا: اللہ کی قسم، اگر میں تمہارے پاس موجود ہوتی تو تجھے وہیں دفن کیا جاتا جہاں تیرا انتقال ہوا، اور اگر میں حاضر رہی ہوتی تو تیری زیارت کو نہ آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر میں رات کو داخل ہوئے تو آپ کے لیے ایک چراغ روشن کیا گیا۔ آپ نے میت کو قبلے کی طرف سے لیا اور فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے، تم بہت نرم دل رونے والے اور بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، اور آپ نے اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے 3 بچوں کو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بطور ذخیرہ آخرت کے آگے بھیج دیا ہو اور وہ سن بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہوں گے۔ اس پر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نے 2 بچے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا: 2 بھی کافی ہیں۔ تو ابی بن کعب سعید الاقرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نے 1 ہی بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: 1 بھی کافی ہے، البتہ یہ قلعہ اس وقت ہوں گے جب وہ پہلے صدمے کے وقت یعنی مرنے کے ساتھ ہی صبر کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت، ماتم پرسی کی، اس پر بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ کو جب آ جائے، اور بیوہ کے نکاح کو جب تم اس کو کفو مناسب ہمسر سفر پا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسی عورت کی تعزیت ماتم پرسی کی جس کا لڑکا مر گیا ہو تو اسے جنت میں اس کے بدلے ایک عمدہ کپڑا پہنایا جائے گا۔